السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن و حسین پھول، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے میں نے شرف حاصل کیا ہے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو اس کے معنی و مطالب و مفاہیم ہیں، ہم تمام کو اس پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس کی آج 8ویں یا 9ویں آج 9ویں تاریخ ہے۔ اصل میں ابھی ہم بحمدہ تعالی حرمین طیبین کی مبارک زیارتوں سے واپس لوٹے ہیں، وہ ذہن میں ہے وہاں کی تاریخ۔ الغرض یہ مبارک مہینہ جو بہت سی یادوں کو تازہ کرتا ہے اور بہت سے غم کو تازہ کرتا ہے، جس کی
10ویں تاریخ سے بہت سی تاریخیں وابستہ ہے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اس تاریخ کو ایک اور خاص نسبت سے یاد رکھی ہوئی ہے، وہ ہے شہادت امام عالی مقام۔ جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں، وہاں وہاں امام حسین کی یادیں منائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ سب کا طریقہ الگ الگ ہے، سب کی یاد منانے کا، یاد رکھنے کا اپنا اپنا ایک طریقہ اور اپنا اپنا شغل ہے، مگر یہ کہ آل بیت اطہار کو یاد رکھا جائے کہ جن کے سینوں میں محبت اہل بیت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں من مات علی حب اہل بیت، اور اس طرح میں اس الفاظ میں کئی دفعہ سرکار نے فرمایا من مات علی حب اہل بیت ماتا شہیدہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے وہ شہید مرے گا۔ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ أَهْلِ بَيْتٍ مَاتَ مَغْفُورًا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے بخشایا مرے گا۔ اور بہت سی بشارتیں سرکار نے اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والوں کے ضمن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اہل بیت اطہار میں خواص میں جن کو چادر تطہیر میں سرکار نے لیا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ فقیہہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شیر خدا حضرت علی المرتضی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے علاوہ ازواج بھی اہل بیت اطہار میں ہیں۔ ایک صحابی کو بھی سرکار نے اپنے بیت میں، اپنے گھر والوں میں شامل کیا۔ مگر اہل ایمان کے لیے سرکار سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ سرکار نے اپنے گھر والوں سے محبت رکھنے کا اعلان فرمایا، تو اب جس کو سرکار نے اپنا گھر والے کہا، ان سب سے محبت رکھنا یہ ایمانی شیوا ہے، اور اس پر اجر عظیم بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی کامیابیاں اور بہتریاں بھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی دو شخصیتیں ہیں جن کو ملا دیا جائے تو سرکار کے جسم اطہر کی تصویر بن جاتی ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ایک ہی تمثیل کے خدا نے دو حصے کیے، ایک ہی تمثیل کے خدا نے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بنے۔ سرکار کے چہرہ اقدس سر مبارک سے لے کر ناف تک دیکھا جاتا، حضرت امام حسن کو تو سرکار کا عکس جمال جہاں نظر آتا، اور ناف سے نیچے ناخنوں تک، تلووں تک دیکھا جاتا تو حضرت امام حسین کو سرکار کے جمال جہاں کی جھلکیاں نظر آتی۔ ان مبارک شخصیتوں کو ظالموں کے ظلم کو سہنا پڑا، جابروں کی
شدت کو برداشت کرنا پڑا، اور یہ بھی خیال ان ناہنجاروں کو نہ ہوا کہ یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سواری کرائی ہے۔ محبت کے تقاضے ہیں۔ آج آپ سنیں گے کہتے ہوئے کسی کو کہ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، مگر جب جان دینے کی بات آئے گی تو نہیں دے سکتا۔ تواریخ کے اندر اس کی شواہد ملتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا، یہ تو انسانی فطرت ہے نا، انسانی بات ہے کہ انسان آپس میں دوستی میں کہتے ہیں میں تجھ سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک ذات کے لیے ہو سکتا ہے، یہ صرف تخصیص ہے ایک شخصیت کے لیے، اور وہ ذات گرامی ہے محمد رسول اللہ، کہ جن کے لیے لوگوں نے اپنی گردنیں اتروائی ہے۔ دنیاوی تکیہ کلام ہی ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، مگر جب وقت آئے گا تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، دوستی توڑ کے بھاگ جائے گا۔ یہ انسانی بات ہے۔ میں آپ کو فرشتوں کی مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل میں دوستی ہو گئی، السوائقہ میں موجود ہے یہ واقعہ۔ حضرت جبریل میں اور حضرت میکائیل میں دوستی ہوگی، بدرہوڈ جس کو کہتے ہیں، دوستی۔ تو دونوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک اپنی دوستی کے خاطر اپنی زندگی سے 4 دن مجھے دے دو، تم سے 4 دن میں زیادہ جی لوں، کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ تم سے 4 دن پہلے، تم سے 4 دن بعد میرا انتقال ہو، تمہاری زندگی سے 4 دن مجھے دے دو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا، میکائیل نے یا جبریل نے، دونوں میں سے کسی نے، کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے 4 دن اور مل جائے تو میں اور اللہ کی عبادت کروں، 4 دن اور مل جائے۔ میکائیل نے کہا، جبریل تم تو وہ عظیم ہو کہ 12 نبیوں کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا ہے، 12 تمہیں نبیوں کی زیارتیں ہوئی ہیں، تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خدا کے کلام کو تم نے لیا اور آسمان دنیا تک پہنچایا، تم اپنی زندگی سے 4 دن ہمیں دے دو۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ جب فرشتوں میں یہ بات ہے، گرچہ انہیں موت کا ڈر نہیں، معصوم من اللہ ہے، مگر دوستی میں جان دینا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے جان دینا، یہ بڑے جگر اور کلیجے رکھنے والی کی بات ہے۔ فرشتوں میں مکالمہ ہوا، بات ہوئی رہ گئی، مگر تاریخ کے پنوں کو الٹ کے دیکھو، جنگ احد ہے، احد کا میدان سجا ہوا ہے۔ الحمدللہ ابھی چند دنوں پہلے جبل احد کی زیارت ہوئی، الحمدللہ، اللہ سب کو اس کی زیارت کرائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسی کی آغوش میں سید الشہداء امیر حمزہ موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ اسی دیار کے اسی احاطے کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد جو ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے۔ جب اس کو کھودا جا رہا تھا کرسی کے لیے، نیو کے لیے، تو شہداء احد میں سے کسی ایک صحابی کی قبر کھل گئی 1400 سال کے بعد۔ قبر کھلی جس میں اطہر ویسا ہی تھا جیسا دفن کیا گیا تھا۔ اس جسم اطہر کو لے جا کر پھر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، سبحان اللہ۔ آج وہاں مسجد قائم ہے، اللہ آپ سب کو دکھائے۔ جبل احد کے آغوش میں جنگ احد چھڑی ہوئی ہے، سرکار کے پیارے صحابہ پیاس سے نڈھال ہے۔ اسی جنگ احد میں ایک تاریخ لکھی گئی کہ 3 صحابہ پیاس سے نڈھال ہو گئے،
پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. جب ہوش آیا لوگوں نے پانی پیش کیا تو صحابہ میں سے صحابی نے کہا پہلے میرے بھائی کو پیش کرو. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا نہیں میرے بھائی کے پاس پیش کرو. ایک نے دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کو کہا, تینوں نے یہی بات کہی. اور جب واپس وہ تیسرے سے پہلے کے پاس لوٹے ہیں تو پہلا والا انتقال کر چکا تھا. یہ جانثاری غلامان مصطفیٰ میں دیکھی جا سکتی ہے. محبت اپنی محبت امتحان لیتا ہے. دیکھیں آج آپ جمعہ پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے. آج آپ پڑھیں گے, آج یہ ساقط ہو جائے گی, پھر کل کی کل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ عصر پڑھیں گے, آج کی عصر ساقط ہو گئی, آپ نے پڑھ لیا, ساقط ہو گئی, ادا ہو گئی. اب کل جو وقت آئے گا وہ کل کے لیے ہے. مگر فقہا فرماتے ہیں محبت رسول اور اہل بیت اطہار سے محبت یہ کبھی ساقط نہیں ہوتی. آپ نے عصر پڑھ لی, یہ وقت ادا ہو گیا, پڑھ لیا, ختم. اب کل کی بات کل ہے, زندگی باقی رہی تو کل آپ عصر پڑھیں گے, ظہر پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے. مگر ایسا نہیں کہ ایک بار کسی نے کہا میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں اور کہہ کے چھوڑ دیا. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. تو کیا چلے؟ کہا کہ جب تک تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اور تمہارے جسم میں آخری سانس باقی ہے, اس وقت تک تمہیں کہنا پڑے گا کہ میں محمد رسول اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور آپ کی آل سے بھی محبت رکھتا ہوں. کہا اس کی ادائیگی کب ہے کہ یہ محبت ادا ہو جائے؟ تو فقہا فرماتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں اس کی محبت موت ہے. موت واقع ہو جائے محبت اہل بیت اطہار میں, تمہاری محبت کامل ہو گئی. سمجھ آئی بات؟ اہل بیت اطہار کی محبت کتنی اہمیتوں کی حامل ہے کہ قرآن نے کہا ہے جس کا ایک ایک لفظ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. نہ اس کے نقطے سے, نہ زبر سے, نہ زیر سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. وہ کتاب کہہ رہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, کچھ نہیں مانگتا, مگر کیا اہل بیت اطہار کی محبت, میرے قربات داراؤں کی محبت. تفسیر پڑھیں اس کی تو تفسیر میں ہے صحابہ نے دیکھا سرکار دن رات شب و روز دین کے کام کو فروغ دینے کے لیے اسلام کی تبلیغ میں شب و روز لگا دیتے ہیں. صحابہ کرام نے غلہ جمع کیا, گیہوں, چاول اور اس کے علاوہ انواع و اقسام پھل فروٹ جمع کیے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جو دن رات دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری فلاح بہبودی کے لیے شب و روز صرف کر دیتے ہیں, یا رسول اللہ ہماری طرف سے یہ چھوٹے سے انعامات ہیں. سرکار خاموش رہے. رب قدیر نے جبریل کو بھیج کر آیت نازل فرما دی, محبوب تم جواب نہ دو, جواب تمہاری طرف سے ہم دیں گے. جواب کیا آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں بات پیش کی گئی اور جواب رب قدیر کی طرف سے آتا قل لا اسألکم. اے محبوب آپ فرما دیجئے, اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے یہ تمہارا غلہ, دھان, چاول, سبزی, روٹی یہ سب نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ سوال ہوگا نا کیا چاہیے؟ انسان کو اپنے شکم کی آنکھ کو بجھانے کے لیے چاہیے کچھ نہ کچھ, مگر وہاں تو وہ بات بھی نہیں ہے. بارگاہ مصطفیٰ کی ہے نا, وہاں تو یہ بات بھی نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی,
سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ. ضمناً بات ذہن میں آ گئی اس لیے کہہ دیتا ہوں، شاید کہ پہلے بھی کہا ہوں گا مگر پھر ضمناً آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. بات یہ آئی اس لیے ناف کٹی ہوئی تھی، ناف بریدہ تھی. تو فقہا نے اس پر ایک دلیل پیش کی ہے کہ ناف بریدہ کیوں تھے سرکار، ناف کٹی ہوئی کیوں تھی؟ کہا کہ ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں جو غذا کھاتی ہے اس کا عرق بنا کر اس کا عرق بنتا ہے اور پھر اسی نال سے وہ بچے کے شکم میں پہنچتا ہے اور اسی سے اس کی نشو و نما اور فروغ ہوتا ہے، بچہ بڑھتا ہے. ماں کھاتی ہے اور بچے کو پہنچتا ہے. مگر سرکار تشریف لائے ہیں تو ناف بریدہ تھے. سبحان اللہ. فقہا فرماتے ہیں گویا اللہ رب قدیر نے دنیا والوں کو بتا دیا میرا مصطفیٰ ماں کے شکم میں رہے یا ماں کے شکم کے باہر رہے، نہ وہاں کھانے کی ضرورت ہے نہ باہر کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں رب مصطفیٰ کو کھلاتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں. بات تو وہاں یہ بھی نہیں تھی مگر صحابہ کے دماغ میں سوالات ابھرے ہوں گے کہ مصطفیٰ آخر چاہتے کیا ہے؟ گلہ نہیں چاہتے، انواع اقسام جو پھل فروٹ کے رکھے یہ نہیں چاہتے، کچھ اور بھی رکھا ہوگا یہ سب نہیں چاہتے. یا مصطفیٰ آپ چاہتے کیا ہے؟ تو کہا نا رب قدیر نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، جب رب کا حکم ہوتا تو بولتا ہے. رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو سنو ان خدمات دینیہ پر مجھے دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو میرے قرابات داروں کی محبت چاہتا ہوں، میرے گھر والوں سے محبت رکھو، میں اس میں خوش ہوں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے بچوں کے سینوں میں، بوڑھوں کے جگروں میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبتیں جاگزیب ہیں، ہے نا؟ کوئی نہیں جانتا. یہ بچوں سے پوچھ لے اگر کہ امام حسین کون ہے، بہت سے بچے نہیں بتائیں گے، مگر یہ حسین جب کہیں گے یا جب کہیں گے کربلا کا چولہا کون بنا تو حسین کا نام ضرور آئے گا. ہاں حسین کا نعرہ جب لگائیں گے بچے زندہ باد ضرور کہیں گے، کیونکہ ان کے دل مومنوں کی دل ہے. سبحان اللہ. ان کے دلوں میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تبارک و وسلم کے صدقہ و طفیل ان کی بھی محبت ہے اور سرکار کے گھر والوں کی بھی محبت ہے. جمعہ کا وقت مختصر سا ہے اور مسلسل کئی ہفتوں سے وقت پہ نماز ہوئی ہوگی تو پھر خیال نہ ہو جائے کہیں کہ اب آ گئے بابا. ہاں تو وقت بھی ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ ہم وقت ہی کریں. کتنے منٹ باقی ہیں؟ 5 منٹ. جماعت 2 بجے ہے نا؟ ہاں تو 2 بجے جماعت ہوگی تو 55 10 منٹ. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبی بنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا حالت نماز میں، لولو الفیروز نامی شخص نے، مسجد نبی میں اب داخل ہوں گے نا انشاءاللہ، کہیں نا انشاءاللہ، تو داخل ہوتے ہی ایک سفید جھومر آتا، سفید جھومر، اسی سفید جھومر کے نیچے حضرت عمر فاروق کا مصلی تھا. اور جب اس کو اٹھائیں گے کبھی کبھی موقع ملے یا اٹھاتے وقت دیکھ لے تو آپ ایک کراس کا نشان لگا ہوا ہے جہاں پہ حضرت عمر کو خنجر مارا گیا تھا. اور اسی کے آگے پھر مصلی عثمانی ہے جو حضرت عثمان غنی نے مسجد کی توسیع کی اور وہاں اپنا مصلی قائم کیا. اس کے بازو میں ہی حضرت عمر فاروق کے پہلے جو ہے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم کا جائے مصلی ہے جس کو گھیر رکھا ہے مرمر لگا کر. الغرض جب حضرت عمر فاروق کو خنجر مارا اور آپ بستر مرگ پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ امہات المومنین میں سے ہے، سرکار کے روضے کے سامنے، بالکل سرکار کے جالی اقدس کے سامنے کھڑکی ہے، اسی جگہ پر حضرت سیدہ حفصہ کا حجرہ تھا.
مورخین کہتے ہیں کہ آج تک 1400 سالوں سے زیادہ ہو گئے، ایام دن گزر گئے، وہ کھڑکی آج تک بند نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ اس کی زیارت کر کے آئے ہیں، آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ، اللہ سب کو زیارت کرائے۔ جب مسجد کی توسیع ہونے لگی، حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا ہے بیٹی مسجد کی توسیع کرنی ہے، یہ کاشانہ جو ہے جس میں سرکار تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یہ اب دے دو ہمیں کہ ہم اس کو مسجد میں شامل کر لیں۔ آپ انکار کرتے رہی، مگر حضرت سیدہ فاطمہ یا حضرت عائشہ کے کہنے پر جو ہے حضرت حفصہ نے دیا، مگر اس شرط پر کہ اس کھڑکی کو کھلا رکھا جائے تاکہ اس کھڑکی سے میں سرکار کے روضے کی زیارت کرتی رہوں۔ اس وعدے کو آج تک وفا کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ 1400 سالوں سے زیادہ گزر گئے، وہ کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ سرکار عمر فاروق کی بازو میں بیٹھی آپ نے اعلان کیا کہ میرے بعد یہ 6 لوگ، ان میں سے جن کو مسلمان چاہے اپنا خلیفہ بنا لے۔ نام لیا حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت طلحہ کا، سید سعد بن ابی وقاص کا، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، ان لوگوں کا نام لیا۔ تو حضرت سیدہ حفصہ نے کہا اے بابا جان انہی 6 لوگوں کا نام کیوں؟ اور بھی ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، آپ نے انہی 6 لوگوں کا نام کیوں لیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے میری بیٹی میں جانتا ہوں کہ یہ 6 کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ ان کے مراتب خود میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے۔ اتنا کہاں خاموش ہو گئے؟ سیدہ حفصہ جانے لگی تو حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا، بٹھا دیا، اے میری بیٹی بیٹھ جا، بٹھایا کہ میں تجھے تفصیلاً بتاتا ہوں کہ ان 6 میں بات کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ علی تو وہ ہیں جس کو رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، علی وہ ہے۔ اور کہا عثمان وہ ہے کہ سرکار نے ان کی زندگی میں انہیں بتا دیا تھا کہ عثمان تمہیں جبر کے ساتھ قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان اگر چاہتے تو فوج کے کمانڈر سے کہہ کر باغیوں کی گردنیں مات دیتے، مگر مصطفیٰ کے شہر کا خیال تھا، نہ مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے، نہ مدینے میں جنگ و جدال کرنا چاہتے تھے، صبر کیا۔ مگر سرکار نے فرمایا اے عثمان تو اس پہ صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے اترنے والے ہیں۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں، سرکار نے کیا جملہ کہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے اترنے والے ہیں۔ دوسرے عثمان ہیں تو ان کا نام کیوں نہ لوں؟ تیسرے کون؟ تو کہا کہ تیسرے ہیں حضرت طلحہ۔ الحمدللہ حضرت طلحہ کی بستی بھی دیکھ کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ جب انشاءاللہ کبھی آپ بدر جائیں گے، بدر انشاءاللہ کہیں نا انشاءاللہ، تو راستے میں حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت طلحہ کی بستی لگتی ہے۔ حاجی صاحب، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت طلحہ کی بستی لگتی ہیں، آج بھی وہ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ طلحہ وہ ہیں کہ جن کے تائید میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نہیں مچل کے بولو، جن کی تائید میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں۔ چوتھے ابی وقاص ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی طرفداری فرشتے کیا کرتے ہیں۔ پانچویں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس سے پہلے حضرت زبیر کا کہوں، زبیر بن عوام،
یہ وہ ہیں جو داماد ابو بکر ہے. سبحان اللہ. جب مدینے میں مسلمانوں کی انٹری ہوئی تو مہینوں تک کسی کی یہاں اولاد نہ ہوئی. تو تانا دینے لگے یہود کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا ہے, ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے, بیٹے پیدا نہیں ہوں گے. مگر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا. سرکار نے پیشانی کو چوما اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے. سبحان اللہ. بچہ ہے, ابھی بچہ چند گھنٹوں کا بھی نہیں ہے, اور سرکار فرماتے یہ وہ ہیں جن کے وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے. تو جو چند گھنٹوں کا بچہ ہو اس کے وجہ سے عزت مل سکتی ہے, تو نواز رسول کی شان کیا ہوگی جس نے اپنی گردن اسلام کے خاطر کربلا میں قربان کی تھی. چھٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عمر فاروق نے کہا میری بیٹی عبد الرحمن وہ ہیں کہ ایک دن سرکار اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف فرما تھے اور قریب میں ہی سیدہ فاطمہ کا مکان تھا. سیدہ فاطمہ کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی. سرکار کو اضطراب ہو گیا. اللہ اکبر. کبیدہ خاطر ہو گئے سرکار. کہا اے فاطمہ میرے بچے حسن حسین روتے کیوں ہے؟ جن کے رونے پہ سرکار نے اضطرابی کا اظہار کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو ظالموں نے جبر و ستم کے ساتھ شہید کر دیا. 99 نہیں 100 مرتبہ روایت 100 مرتبہ حضرت امام علی مقام امام حسن کو زہر دیا گیا. اللہ اکبر. 100 مرتبہ. آخری دفعہ اتنا شدید قسم کا زہر دیا گیا کہ اتڑیاں گل گل کے گرنے لگی. اللہ اکبر. اور دوسرے امام حسین جن کی تاریخ آپ جانتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں, ساری باتیں جانتے ہیں آپ, مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا, اس لیے میں سارے واقعات وہ تفصیلی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہوں. الغرض سرکار نے جو یہ فرمایا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ بابا جان ان کو بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا عمر گھر جاؤ اور میرے بچے حسن و حسین کے لیے کچھ کھانے کا لے کے آؤ. اتنا کہا تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ میں تھے, عمر فاروق کہہ رہے کہ میرے ساتھ میں عبد الرحمن تھا, میں جوتا نالین پہننے لگا مگر عبد الرحمن بغیر چپل کے دوڑ گیا. کون مچل کے سبحان اللہ. محبت اہل بیت اطہار صحابہ کے دلوں میں دیکھو کیسی ہے. میں جوتا پہننے لگا اور عبد الرحمن بغیر جوتے کے بھاگ گیا. گھر میں پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا ہے شریکہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں آٹا ہے. تو کہا کہ جلدی سے روٹیاں بناؤ. سرکار نے روٹیاں طلب فرمائی ہے. سبحان اللہ. روٹیاں بنائی گئی اور گرم گرم سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی. سرکار نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن روٹیاں لے کے آئے ہو اور گرم گرم روٹیاں لے کے آئے ہو اور کس لیے لائے ہو؟ تاکہ میرے بچوں کی جو ہے میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے, حسن و حسین سیراب ہو جائے, شکم شیر ہو جائے. اے عبد الرحمن سنو, یہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا اے عبد الرحمن سنو, اللہ تیری دنیا کو بھلائی کے ساتھ گزارے, اور رہی بات آخرت کی تو انا لہا ضامن, تو آخرت کا تیرا میں ضامن ہوں. رہی بات آخرت کی تو عبد الرحمن گھبرانا مت, عبد الرحمن پریشان مت ہونا آخرت کے تعلق سے. رسول کائنات ضمانت لیتا ہے عبد الرحمن کی کہ عبد الرحمن کی آخرت کامیاب ہونے والی ہے. کس لیے ملا یہ صلہ؟ کس لیے؟ ان کے دل میں جو محبت اہل بیت اطہار تھی. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. تقی ادھوری رہ گئی, ابھی شروع نہیں کیا ہم نے. شروع انشاءاللہ 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 کہنے انشاءاللہ
رات میں کریں گے جامع مسجد میں انشاءاللہ. آج جامع مسجد میں پروگرام ہے امام حسین کی یاد میں. یہاں والوں کو بھی منانا چاہیے. یہاں پہلے چھٹی کا پروگرام ہوتا تھا, 11ویں کا ہوتا تھا, 12ویں کا ہوتا تھا, محرم میں ہوتا تھا, سب ہوتا تھا. اب کہاں ہے سب؟ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. اس سے اپنے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے. یہ باتیں ان تک پہنچتی ہے, جب پہنچتی ہیں تو دل میں محبت رسول اور محبت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا مقام ان کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے. کسی کے بہکاوے پھر نہیں آتے. کرنا چاہیے. سب ہوتا تھا یہاں, سب چھوٹ گیا. کرنا چاہیے. ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہیں, رات بھر بولوا لو, دن بھر بولوا لو, انشاءاللہ بولیں گے فیضان بزرگان دین سے. مگر اس میں کرنا پہل آپ کو کرنا ہے نا. پہل تو آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ نہیں چچا؟ اللہ سب کو حج کرائے, سب کو مدینہ دکھائے, ہے نا. تو الغرض یہ کہ یہاں بھی رکھے, پروگرام رکھے. جو بزرگان دین ہم لوگ جانتے جن کو یا جن کی یادیں منائی جاتی ہیں, عمومی طور پر ان کے نام سے پروگرام ہونا چاہیے. ایک دن کی محفل ہو ضرور کرے, 1 گھنٹے کی ہو ضرور کرے. اور میری خواہش یہ کہ ہر مہینے ایک پروگرام مہینے میں ایک ہونا چاہیے انشاءاللہ. حاجی صاحب انشاءاللہ ایک پروگرام ہر مہینے. جامع مسجد میں 1 سال سے ہر مہینے میں 1 تاریخ کو پروگرام ہوتا ہے. آج 1 سال ہو جائے گا. ہر مہینے کی 1 تاریخ میں پروگرام ہوتا ہے. نہیں کچھ تو 100 لوگوں کا فائدہ ہوا. اور 100 لوگ, آپ جانتے 100 لوگ بہت ہوتے ہیں. ہاں, اس کا مظاہرہ آپ کو جنگ بدر میں ملا 313. کتنے ہوتے ہیں؟ الغرض باتیں نکل جائے گی. تو اگر آپ سننا چاہیں انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب جامع مسجد میں امام حسین کی یاد میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے جس کی برکتیں بہت ہیں. ہاں, تشریف لائیں. آپ لوگ سب کو دعوت ہے. سب کو امام حسین کا جو ہے اللہ رب قدیر فیض پہنچائے, ان کی برکتیں میسر فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی پھر حاضر خدمت ہوں گا. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں, ایمان کو سلامت رکھیں, ایمان پہ موت نصیب فرمائے. ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے. جن کے والدین حیات سے ہو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. بیماریوں سے, بلاؤں سے, پریشانیوں سے, حادثات سے, ناگہانی موت سے محفوظ فرما کر اچھی خاصی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس مسجد کو, جامعہ برکات شہر نیپال کو دین کا مضبوط قلعہ, دین کا سچا وفادار قلعہ بنائے اور سچی خدمت یہاں سے لے. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے, سب کو بخشے, سب کو مدینہ دکھائے, سب کو حج کرائے. اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں, ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. السلام